محبت سے نفرت تک بھاگ چار۔ ہم لوگ ریسٹورنٹ سے اپنے اپنے گھر آ گئے تھے۔ میں بڑے غصے سے اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا۔ لانچ کے چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میرے پاپا گھر پر آئے تھے۔ وہ جیسے گھر میں داخل ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ جس کا باپ رات کے 11 بجے تک آوارہ گردی کرتا پھرے، پھر گھر پہنچے تو اس کے بیٹے کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ میری بات سن کر میرے پاپا نے غصے سے تیور چڑھائے تھے۔ وہ کہنے لگے، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ میں نے کہا، کیوں پسند نہیں آیا؟ کس لہجے میں بات کروں؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بعد۔ پاپا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پھولوں کا ہار پہناؤں گا آپ کو؟ میری بات سن کر وہ مجھے جانچنے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا مطلب سیدھا اور صاف ہے۔ اپنی عمر دیکھی ہے آپ نے؟ 55 کے لگ بھگ آپ کی عمر ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھنے میں فٹ اور اسمارٹ ہیں، لیکن بالوں کو کالا کرنے سے آپ کی عمر کم نہیں ہو جائے گی۔ آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں اور ایک بیٹے کے باپ ہی رہیں گے۔ میری بات سن کر اور میرا کڑوا رسیلا لہجہ سن کر کہنے لگے، اوہ، اچھا تو تم میری جاسوسی کر رہے تھے۔ میں نے کہا، کرنی پڑی۔ کیا کریں، جب باپ کی حرکتیں ایسی ہوں گی تو بیٹے کو تو جاسوسی کرنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگے، چلو اچھی بات ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم سے بات کیسے شروع کروں، کیسے تمہیں سمجھاؤں گا، لیکن تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ تم سب کچھ سن چکے ہو تو میرا فیصلہ بھی سن لیا ہوگا۔ میں نے کہا، پاپا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں کروں گا؟ کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ میں نے کہا، آپ کی عمر یہ کام کرنے کی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، شیراز، میں قربانیاں دیتے دیتے تھک چکا ہوں۔ زندگی کے بچے ہوئے سال میں سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، اپنے اس محبت کے ساتھ جو میں نے پچھلے 30 سال پہلے کی تھی اور اب تک کرتا ہوں۔ میں نے کہا، پاپا، کیا کہنے آپ کے؟ میں نے تالی مارتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، 30 سال صبر کر لیا اور اب جا کر آپ کو اپنی محبت کو پانے کا شوق چڑھ گیا۔ 30 سال پہلے اسٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ تب کیوں نہیں بات کی؟ آپ کا وقت 30 سال پہلے تھا پاپا، ابھی نہیں۔ یہ میرا وقت ہے اور میں آپ کی طرح ہرگز نہیں ہوں جو اپنے ماں باپ کے کہنے پر ایموشنل بلیک میل ہو جاؤں۔ میں شادی یسریٰ سے ہی کروں گا، اور اگر آپ نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو میں اس کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کر لوں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے باپ نے میرے منہ پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگے، میں نے تم سے کہا نا بھول جاؤ اس لڑکی کو، لیکن اپنے باپ کا تھپڑ کھا کر بھی میں چپ نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ کیوں نہیں بھول جاتے؟ آپ کو 30 سال بعد اپنی محبت کا جوش چڑھائے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی عمر ہے یہ کام کرنے کی؟ وہ کہنے لگے، کیا ہوا ہے میری عمر کو؟ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میں ساری زندگی اپنی ہر خواہش قربان کرتا رہوں، کبھی اپنے ماں باپ کے لیے تو کبھی اولاد کے لیے۔ کیا مجھے اور نائرہ کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا، جو قربانی آپ کے ماں باپ نے آپ سے مانگی تھی، آپ وہی قربانی مجھ سے اور یسریٰ سے کیوں چاہتے ہیں؟ پھر کیا فرق رہ جائے گا آپ میں اور آپ کے والدین میں؟ وہ کہنے لگے، میں تمہاری کسی بات پر بھی کان نہیں دھروں گا۔ مجھے کچھ نہیں سننا اور نہ ہی کچھ سمجھنا ہے۔ زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے تو میں اپنی محبت کو پانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ سکندر شاہ ہیں تو میں بھی شیراز سکندر شاہ ہوں۔ میری رگوں میں بھی آپ ہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں بھی شادی کروں گا تو یسریٰ سے ہی کروں گا اور آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا۔ اور دوسری بات، میں آپ کی شادی نہیں ہونے دوں گا کیونکہ آپ کا وقت گزر چکا ہے۔ میرے پاپا میرے سامنے کھڑے ہو کر میری آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، وہ کہنے لگے، باپ سے مقابلہ کرو گے؟ شیراز، تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ گے مجھ سے بڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے میں بھی تم سے صاف اور اٹل بات کہہ رہا ہوں اور اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ شادی میں بھی نائلہ سے ہی کروں گا اور ضرور کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے روکتے کیسے ہو۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آج تک کبھی میرے باپ نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کبھی مجھے یوں دھمکی نہیں دی تھی۔ ہمیشہ میری بات پر انہوں نے حامی بھری تھی، کبھی اس لہجے میں بات ہی نہیں کی تھی۔ میرے برابر میں ہی سینٹر ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ میں نے زور سے پاؤں مارا اور ٹیبل کے پاس رکھی کرسی بھی زمین پر پھینک دیا اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ تو وہ کہنے لگے، تمہاری ایسی حرکتوں سے میرا ارادہ کمزور نہیں پڑے گا، اس بار میں ہار نہیں مانوں گا، یہ میری بھی ضد ہے۔ کان کھول کر سن لو تم۔ میرے پاپا چلا چلا کر بول رہے تھے اور میرا جی چاہا میں ساری دنیا کو آگ لگا کر رکھ دوں۔ بھلا یہ کوئی عمر تھی ان کی یہ کام کرنے کی؟ میں بھی سوچ چکا تھا کہ میری بھی ضد ہے، میں آپ کو شادی نہیں کرنے دوں گا۔
خاص طور پر اس عمر میں۔ خیر، کچھ دن ایسے ہی بیت گئے۔ میرے پاپا آج کل اپنے کمرے میں نیا فرنیچر رکھوانے کا انتظام کر رہے تھے۔ میں آفس سے گھر آیا تو میرے پاپا پرانا فرنیچر نکلوا رہے تھے اور ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اس کمرے میں ہر چیز نئی چاہیے۔ ہمارے گھر میں ایک کمرہ خالی تھا، وہاں پر بھی نیا فرنیچر رکھوا رہے تھے۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا، اپنے پاپا کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر انہوں نے مجھ پر ڈالی، لیکن پھر فرنیچر والوں سے بات کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ بے فکر رہیں سکندر صاحب، ہم ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کمرے سیٹ کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جا چکے تھے۔ میں نے کہا، یہ کمرے کا نیا فرنیچر بدلنے کا خیال آپ کو کہاں سے آ گیا؟ اتنے سالے میں تو آپ نے کبھی نہیں بدلا، میری ماں کے دہیج کا ہی پڑا ہوا ہے سب کچھ۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک بات بتائیں، کیا موم نے آپ سے محبت نہیں کی تھی؟ کیا ان کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ وہ کہنے لگے، میں نے معصومہ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی۔ میں نے کہا، سب سے بڑی زیادتی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے انہیں دل میں جگہ نہیں دی جس کا وہ حق رکھتی تھیں۔ میں اپنے پاپا کے کمرے میں آ گیا جو اس وقت خالی تھا، کیونکہ پرانا فرنیچر سارا نکل چکا تھا۔ صرف میری ماں کی تصویر رہ گئی تھی، جہاں وہ میرے پاپا کے ساتھ کھڑی تھی، مسکرا رہی تھیں، اور میں بھی ان کی گود میں تھا۔ تب میں 1 سال کا تھا۔ میں نے کہا، اس تصویر کو بھی ہٹا دیں گے؟ وہ کہنے لگے، نہیں، یہی رہے گی، معصومہ کا ایک الگ مقام ہے میرے دل میں۔ میں نے کہا، بس کریں پاپا، کیوں جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں مجھے؟ میں جانتا ہوں آپ کو میری ماں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں بہت عزت رکھی ہے، 4 شادیوں کی اجازت ایسے ہی نہیں دی اسے، اور 4 بیویوں کے ساتھ وہ انصاف کرنا اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، وہ اس دنیا سے بالکل مجھ سے راضی ہو کر گئی ہیں۔ میں نے کبھی اونچی آواز میں اس سے بات تک نہیں کی، کسی بات پر اسے ڈانٹا نہیں، یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو۔ میں نے کہا، لیکن دل میں کسی اور کو بسائے رکھا، کیا یہ زیادتی نہیں تھی؟ وہ کہنے لگے، دل پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا، پاپا آپ ٹھیک نہیں کر رہے، نہ آپ نے میری ماں کے ساتھ ٹھیک کیا ہے اور نہ ہی میرے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک بار بھی آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا، یسریٰ کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ وہ کہنے لگے، تمہیں میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ابھی کچھ دن بعد تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی، تمہیں اس سے بھی محبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں پاپا؟ 30 سال سے آپ میری ماں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آپ کو تو ان سے محبت نہیں ہوئی، پھر مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، اس لیے بس ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا میرے پاس، اور وہ تھا بھوک ہڑتال۔ میں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا، آفس بھی نہیں گیا۔ میرے پاپا مجھے بند کمرے میں دیکھ کر رات کو میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں نے اپنا رخ بدل دیا۔ کہنے لگے، شیراز تم آفس کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں کرنی جاب۔ وہ کہنے لگے، پھر میری فیکٹری جوائن کر لو۔ میں نے کہا، جی نہیں، مجھے وہ بھی نہیں کرنی۔ تو کہنے لگے، کھانا کیوں نہیں کھایا صبح سے تم نے؟ بھوکے رہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں جگ رسوا نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگے، اس میں جگ رسوا والی کیا بات ہے؟ سماج میں رہ رہے ہو، کیا آج کے دور میں میری عمر کے مرد شادی نہیں کرتے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری عمر میں کوئی شادی نہیں کرتا تو میں تمہیں ملوا دیتا ہوں ایسے بہت سے لوگوں سے جو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں اور شادی کرتے ہیں۔ میں نے کہا، وہاں نہیں کرتے جہاں بیٹے کی بات پکی کرنے جاتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگے، میں نے نائلہ سے بات کی ہے، کل میں تمہیں نائلہ کے گھر لے کر جاؤں گا، تمہیں اور یسریٰ کو بٹھا کر ساری حقیقت تم پر کھول کے رکھ دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری عزت نہ کرو، تمہارے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے، اور کل کو تم نائلہ یا یسریٰ کے ساتھ برا ویوہار کرو۔ اس لیے میں ہر بات تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، تمہیں بھی اور یسریٰ کو بھی، کیونکہ بہت سے سوال اس کے دماغ میں بھی پل رہے ہوں گے، اور صبح سے اس نے بھی نائلہ کو پریشان کر رکھا ہے، وہ بھی کچھ کھا پی نہیں رہی، اور یہاں تم نے تماشا پکڑ رکھا ہے۔ نائلہ بھی بہت پریشان ہے۔ دیکھو، میں جو کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ میں نے کہا، جو کر رہے ہیں وہ غلط ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، ابھی کچھ کھا لو، کل میں تمہیں لے کر جاؤں گا نائلہ کے گھر، ساری بات کھل کر لیں گے، پھر تم دونوں پر فیصلہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا، آپ جو مرضی اپنی کہانی سنائیں، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں آپ کو اس عمر میں شادی ہرگز بھی نہیں کرنے دوں گا، اور دوسری بات، شادی میں یسریٰ سے ہی کروں گا۔ اگر آپ نے بھی محبت کی ہے تو اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ میں بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، یہ میرے بھی اختیار میں نہیں ہے، اور یہ میرا وقت ہے، میں آپ کی طرح اپنا وقت ضائع کر کے پچھتانا نہیں چاہتا۔
اور عمر کے اس حصے میں اپنے جذبات کا گلا نہیں گھونٹنا چاہتا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی تو میری عمر سے گزر کر آئے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں، اگر آپ میری جگہ ہوتے اور آپ کے باپ دوسری شادی کرنا چاہتے، وہ بھی اس لڑکی کی ماں سے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے؟ کیا قربانی دے دیتے؟ وہ کہنے لگے، میں نہیں جانتا کہ میں اس وقت کیا کرتا، لیکن تمہاری طرح ضد بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ ضد نہیں کر رہا، لیکن میں جگ رسوائی بھی نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگے کہ کل تیار رہنا، تمہارے تمام سوالوں کے جواب تمہیں مل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے تم کھانا کھا لو اور یسریٰ کو بھی کہہ دو کہ وہ کھانا کھا لے، کیوں نائلہ کو پریشان کر رکھا ہے، بیچاری رو رو کے بے حال ہو رہی ہے۔ میں نے کہا وہ جو بیچاری رو رو کے بے حال ہو رہی ہے نا، اسی نے یسریٰ کا فون اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سم بھی نکال کر پھینک دیا ہے۔ میں رابطہ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ ان سے کہیں کہ اپنا موبائل یسریٰ کو دے دیں۔ میں اس سے کہہ دوں گا۔ میری بات سن کر میرے پاپا نے مجھے تیکھی نظر سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے، اس کا مطلب یہ تمہاری اور یسریٰ کی ملی بھگت ہے، تم لوگوں نے مل کر یہ تماشا لگایا ہے ہمیں پریشان کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، جب لوگ مل کر اپنی شادی کا پلان بنا سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہنے لگے، یہ تو تمہارے ہی دماغ کی پکی ہوئی کھچڑی لگ رہی ہے، کیونکہ وہ بچی ایسی نہیں ہے، بہت سیدھی سادی اور سمجھدار ہے۔ یہ تمہاری خرافاتی دماغ کی باتیں ہیں جو تم نے اس کے دماغ میں ڈالی ہیں، بلکہ مجھے لگ رہا ہے تم نے اسے مجبور کیا ہوگا۔ میں نے کہا کیا کریں، جیسے محبت آپ کو نائلہ آنٹی سے ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے یسریٰ سے ہے، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن آپ کو نہ تو میں نظر آ رہا ہوں اور نہ ہی یسریٰ کی محبت، آپ کو تو صرف اپنی محبت کا خیال ہے۔ کہنے لگے، اس کا فیصلہ کل ہوگا، چلو اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا پہلے آپ اپنی نائلہ سے کہیں کہ میری یسریٰ سے بات کروائیں، وہ کچھ کھائے گی تبھی میں کچھ کھاؤں گا۔ میری بات سن کر میرے پاپا نے گہری سانس لی، پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا اور فون کیا۔ کہنے لگے، نائلہ میری بات یسریٰ سے کروانا اور پلیز رونا بند کرو۔ کچھ دیر بعد میرے باپ نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے فون اٹھایا تو یسریٰ تھی۔ وہ کہنے لگی، انکل مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میں نے کہا انکل نہیں بول رہا، انکل کا بیٹا بول رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے تم؟ میں نے کہا ایسا کرو کھانا کھا لو۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا کھانا کھا لو، کل میں تمہارے گھر آؤں گا، پھر بات ہوگی۔ اگر تمہیں ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے بھی بھوکا رکھا۔ میں نے کہا کہہ تو رہا ہوں کل بات کروں گا آ کر۔ میں نے یہ بات کہہ کر فون اپنے باپ کو پکڑا دیا۔ انہوں نے فون بند کر دیا، پھر مجھے اپنے ہاتھ سے چمچ بنا کر میرے منہ کے قریب کیا۔ میں نے کہا زیادہ محبت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح سے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت کسی اور سے ہے۔ وہ کہنے لگے تم سے بھی ہے، اور مجھے تم پر جتانے کی ضرورت نہیں، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میری اولاد ہو تم۔ میں نے کہا آج کل لوگوں کو اپنی محبت کے آگے اولاد بھی نظر نہیں آتی، اور میں خود کھانا کھا لوں گا۔ اچھا کھانا کھاؤ اور میرے سامنے کھاؤ۔ پاپا نے بریانی بنائی تھی، جانتے تھے کہ مجھے بریانی پسند ہے۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا۔ اگلے دن میں اپنے پاپا کے ساتھ یسریٰ کے گھر پہنچا تھا۔ آج کی کہانی کا چوتھا بھاگ یہیں تک تھا۔ آگے کی کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔